قرآن کیا لبرل ڈیموکریسی کی دعوت دیتا ہے؟ یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو موت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تم کو اس عارضی زندگی سے ایک دن رخصت ہونا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور اس جگہ تمہیں بھیجا گیا تھا تاکہ تمہارے علم اور عمل کا امتحان کیا جائے، دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ احکام دیتا ہے، کچھ ہدایات دیتا ہے، یہ اس کے موضوعات نہیں ہیں۔ اس میں حکمرانی بھی تو آتی ہے نا؟ حکمرانی جب آپ کو مل جاتی ہے تو وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو کیسا حکمران ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تو وہ اگر میں مسلمان حکمران ہوں تو مجھے اجازت ہے کہ میں اگر مسلمان حکمران ہوں تو میری غیرت یا میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی مسلمانیت کو پھیلاؤں، اس کو اسٹیبلش کروں، دنیا کے پاس جاؤں، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں دوسرے جو کفر ہیں، دوسرے جو غیر اسلامی تصورات ہیں، ان کو پروپوگیٹ نہ کرنے دوں۔ جبکہ لبرلزم میں تو مجھے آزادی دینی پڑے گی، ایتھیزم کو بھی، کرسچینٹی کو بھی، دوسرے تمام افکار کو۔ یہ آزادی آپ کے پروردگار نے دے رکھی ہوئی ہے، یہ اعلان کر کے دے رکھی ہوئی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اس ابتلا میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا، تو یہ علم کا امتحان بھی ہے، یہ عمل کا امتحان بھی ہے۔ اس میں سب انسانوں کو آزادی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 مقامات پر یہ کہا ہے اور پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، اگر مجھے لوگوں کو ایک ہی دین پر لانا ہوتا تو میں لے آتا، یہ میری اسکیم نہیں ہے۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے لیے بھی سند پیش کیجیے نا۔ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت حکمران معروف کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، منکر سے آپ روکیں گے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ مذہبی اوامر و نواہی نہیں ہے، یہ اصل میں مسلمہ اخلاقیات ہے، اسی پر دنیا کھڑی ہے، اسی کا نام انسان ہے۔ آپ انسان کی تحلیل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ عقلی وجود ہے، اخلاقی وجود ہے، حصے جمالیات رکھتا ہے۔ جانوروں سے جو چیز مجھے ممتاز کرتی ہے وہ یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ تو میرے اخلاقی وجود کا ظہور میرے کاروبار میں ہوتا ہے، منڈی میں ہوتا ہے، میری ملازمت میں ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اعزہ کے ساتھ ہوتا ہے، اقربا کے ساتھ ہوتا ہے، تعلقات میں ہوتا ہے، روابط میں ہوتا ہے، تہذیب، ثقافت، ہر جگہ ہوگا۔ تو میرے اس اخلاقی وجود نے ظہور پذیر ہونا ہے۔ اگر میں کسی دین کو مانتا ہوں تو میرے دین نے مجھے کہاں یہ کہا ہے کہ میں لوگوں پر اس کو ٹھونس دوں؟ مجھے تو یہ کہا گیا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی مجھے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں کوئی مسیطر نہیں ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات پہنچاؤں۔ تو آپ جو بھی دین رکھتے ہیں کون اس پہ پابندی لگاتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو قانون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ مذہب میں اس کی بنیاد کیا ہے، پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو نظم آپ چلا رہے ہیں اس کی اخلاقیات میں اس کی بنیاد کیا ہے۔ دونوں چیزیں بتانی پڑیں گی نا۔ تو ان دونوں چیزوں کا جو جواب آپ دیں گے اس سے طے ہو جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک چیز کا جذبہ پیدا ہوا ہے، آپ نے کہا چونکہ میرے پاس حکمران کی طاقت آ گئی ہے تو میں لے کے نکل کھڑا ہوں گا۔ آپ کو ایک ایک چیز کی سند دینی پڑے گی۔ تو میرے مذہب نے، میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتا ہوں کہ میں حکمران ہوں، مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے ایک حکمران کی حیثیت سے وہ یہی ہے کہ مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو آپ اجازت دیں گے کہ بغیر نکاح کے اگر کوئی جنسی عمل کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ اس کے اخلاقیات کے مطابق اس پر کوئی قطع نہیں؟ میرے بھائی، میں نے اس اصول کو بیان کیا تھا کہ جب ہم ایک ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمیں ریاست میں قانون سازی کی بنیاد پہلے واضح کرنی ہوگی۔ قانون سازی کی ریاست میں بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے کسی حق تلفی کو روکنا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا۔ ریاست بنی اس سے ہے، ریاست کے پاس کوئی الوہی اختیارات نہیں ہے، وہ اسی اصول پر قانون سازی کرے گی۔ تو آپ نے جو مثال دی ہے، اس مثال کا بھی پارلیمنٹ میں ایسے ہی تجزیہ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، اس طرز عمل سے۔ میرا جو بھی طرز عمل ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں، میں اپنی جنسی جبلت کا اظہار کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرے ہر عمل کا جائزہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اصول کیا ہوگا جس پر لیں گے کہ کیا میرے اس اقدام سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا اس کے نتیجے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا حق قانون سازی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ کریں، لائیں اس کو زیر بحث، دیں اس کے دلائل، بتائیں کس اصول پر آپ بات کر رہے ہیں۔
میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائی ملاوٹ کریں گے آپ تو میں موضوع بناؤں گا نا اس کو قانون کا. آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو موضوع بناؤں گا. آپ جھوٹ بولیں گے, آپ غبن کریں گے تو یہ ساری چیزیں موضوع بنیں گی. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو میں صرف تبلیغ تلقین تک چھوڑ دوں گا, کچھ چیزوں کو میں تعلیم تربیت کا موضوع بنا دوں گا, اور جو چیزیں قانون کا تقاضا کرتی ہیں ان میں قانون سازی ہوگی. آپ نے میرے اوپر 1000 پابندیاں لگا دی ہیں, میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کے نکلتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ نے اس اشارے کی پابندی کرنی ہے, آپ نے یہاں سے موڑنا اس طرح سے, آپ نے اس لین میں رہنا ہے. اس اصول پر لگائی ہیں, اس اصول پر لگائی ہیں کہ اگر میں ان پابندیوں کو قبول نہ کروں تو اتلاف جان کا اندیشہ ہے. تو آپ بتائیں گے کہ بنیاد کیا ہے قانون سازی کی. پہلے تو اس غلط فہمی سے نکلیے کہ آپ کو ریاست میں کوئی مطلق حق حاصل ہے قانون سازی کا. میں مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ قانون بنائیں کہ میں روزانہ ایک شہری کی حیثیت سے روح افزا کا ایک گلاس پیوں, میں اس قانون کو ماننے سے انکار کر دوں گا. روح افزا کا گلاس پینا کوئی ممنوع نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا حق قانون سازی ہے نہیں, آپ نے تجاوز کیا ہے. ریاست کے قانون سازی کے حق کے اندر آئے گی ہر چیز, اور اسی بنیاد پر ہوگی. اچھا, مذہب نے کوئی بات کہی ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کہی ہے, اس کے نفاذ میں کون رکاوٹ بنتا ہے؟